رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 سے لے کر 151 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیجہم عجلا جسد اللہ خوار اولم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچھڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچھڑا ان سے نہ کلام کرتا اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت زیادہ غصے میں بھرے ہوئے لوٹے تو فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں غلطی کی؟ اور موسیٰ نے تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور سب سے بڑھ کر بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت نمبر 3 میں جو واقعہ مذکور ہوا ہے، اس سارے کے سارے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے 30 دن کے بعد سامری جادوگر جو تھا بنی اسرائیل کا، اس نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو انہوں نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے۔ عید والے دن قبطیوں سے ان لوگوں نے لیے تھے زیورات، اچھے خاصے زیورات تھے، تو اس نے سارے کے سارے زیورات بنی اسرائیل والوں کی جگہ جمع کر لیے۔ فرعون چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے، اور سامری کی حیثیت بنی اسرائیل میں ایسی تھی کہ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے اور اس پر عمل کرتے تھے، اس کی بات کو لوگ زیادہ مانتے تھے، عمل کرتے تھے۔ سامری چونکہ سونے کو ڈھالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونے چاندی کو ڈھال کر اس سے ایک بے جان بچھڑا بنا لیا۔ پھر سامری نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، یعنی وہ گائے کی صورت سونا اور چاندی اختیار کر گئی، اور بقول دیگر سونے ہی کا بچھڑا تھا اور گائے کی طرح دھڑکنے لگا، جس طرح گائے آواز نکالتی ہے اس طرح وہ آواز نکالنے لگا۔ سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس کی پوجا کی، سب کے سب اس کی پوجا کرنے لگے، اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ گائے نہ تو ان سے سوال و جواب کی صورت میں کلام کر سکتی ہے، نہ انہیں رشد و ہدایت کی راہ دکھا سکتی ہے۔ یہ معبود کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق، علیم و خبیر، ہادی ہو اور نبی کے واسطے سے مخلوق سے کلام فرمائے۔ رب کی تو یہ صفات ہے۔ بچھڑا چونکہ رائے ہدایت نہ دکھا سکتا تھا، اس اعتبار سے وہ جماعت کی طرح تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کر کے ایسے عاجز و ناقص بچھڑے کی پوجا کی، وہ ظالم ٹھہرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے ہو جو تم نے اپنی جانوں پر کیا کہ مجھ رب کو چھوڑ کر تم نے گائے کی پوجا شروع کر دی۔ جب اپنے
اس کرتوت پر شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی لینے دار لینے جو اس گائے کی پوجا کر رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ اور جلال آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو جنجلاہٹ اور غصہ سامری پر آپ کو نہ تھا، حضرت ہارون علیہ السلام پر آپ کو زیادہ غصہ آیا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا اور شرک کرنے لگے اور میرے توریت لانے کا انتظار بھی نہ کیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو تباہ و برباد کر دے گا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے پاس اللہ کی ایک کتاب لے کر آؤں گا۔ جب میں کتاب لینے کے لیے گیا تو تم نے اس کا انتظار کیے بغیر ایک گائے کی پوجا شروع کر دی۔ دوسرے قول کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام اور اپنی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہ کی تھی فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ لوگوں کو اس کی پوجا سے نہ روکا۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی اور میرے توریت لانے کا انتظار نہ کیا؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں زمین پر ڈال دیں، یعنی زمین پر رکھ دیں، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا اسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق اور گراں ہوا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے میری ماں کے بیٹے، میں نے اپنی قوم کو روکنے اور ان کو وعظ و نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں اپنے بعد آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر گیا تھا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس ظالم قوم کا ساتھ مت دینا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن انہوں نے مجھے کمزور سمجھ کر میری بات کو نہ مانا اور قریب تھا کہ یہ مجھے بھی مار ڈالتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی افراط و تفریط ہو گئی تو مجھے اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے اس لیے مانگی کہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہوں کہ بھائی میں چل گئی، اور اس کے ساتھ یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا غم غلط ہو جائے، یعنی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ آگے فرمایا وہ القل الواح، اور تختیاں ڈال دی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر جو توریت شریف کی تختیاں آپ لائے تھے وہ زمین پر رکھ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو دینی حمیت اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک پر غیرت کی وجہ سے شدید غضبناک ہوئے اور عجلت میں توریت کی تختیاں زمین پر ڈال دیں تاکہ ان کا ہاتھ جلتی فارغ ہو جائے اور وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ سکیں۔ غصے کے اندر آ کر آپ نے تختیاں فوراً زمین پر ڈال دیں۔ اسے قرآن پاک میں ڈالنے سے تعبیر کیا گیا، اس ڈالنے میں کسی بھی طرح توریت کی تختیوں کی بےرحمتی مقصود نہ تھی، اور وہ جو منقول ہے کہ بعض تختیاں ٹوٹ گئیں، اگر وہ درست ہے تو وہ عجلت میں زمین پر رکھنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوں گی، کہ اس میں توریت شریف کی توہین کوئی بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضب میں آ کر ان کو زمین پر رکھا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑا۔ نہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غرض تھی اور نہ ہی ان کو یہ گمان تھا کہ ایسا ہو جائے گا، یہاں پر صرف دینی حمیت اور فرط غضب کی وجہ سے جلتی میں ان تختیوں کو آپ علیہ السلام نے زمین پر رکھ دیا۔ فی زمانہ دینی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں شماتت کے نظارے بہت عام ہیں۔ شماتت کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہونا۔ مثال کے طور پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب دوسرا اس پر خوش ہو رہا ہے کہ شکر ہوا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑا، جب دونوں بھائیوں کی باتیں آپس میں چلیں تو دوسرے جو بنی اسرائیل تھے اس پر وہ خوش ہو رہے تھے، شماتت کر رہے تھے کہ دونوں بھائی آپس میں جگڑ گئے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں شماتت، کہ کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔
تو فرمایا فی زمانہ بھی شماتت دینی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں بہت زیادہ عام ہے۔ مذہبی لوگ اسی طرح کا اور دکاندار، کارخانے، فیکٹریاں یا مل میں ملازمت کرنے والے، جو ہی کسی کمپنی، ادارے یا بینک میں جاب کرنے والے، ان کی اکثریت بھی شماتت یعنی اپنے مسلمان بھائی پر آنے والی مصیبت پر خوش ہونے کے مذموم فعل میں مبتلا نظر آتی ہے۔ بعض اوقات دینی لوگ بھی، دینی شعبے سے تعلق رکھنے والے بھی اور دنیاوی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ اگر آپس میں کسی وجہ سے ناراضی ہو جائے، پھر جس سے ناراضی ہو جائے اگر وہ یا اس کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جائے، اس کے یہاں ڈاکہ ڈل جائے یا اس کا مال چوری ہو جائے یا کسی وجہ سے کاروبار وغیرہ بند ہو جائے یا حادثہ ہو جائے یا مقدمہ قائم ہو جائے یا پولیس گرفتار کر لے یا گاڑی کا نقصان یا چالان وغیرہ ہو جائے، الغرض وہ کسی بھی طرح کی مصیبت میں پھنس جائے، تو ناراض ہونے والے صاحب بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ بعض حضرات جو کہ ضرورت سے زیادہ باتونی اور بے عمل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا اونچا ہوا سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ تو یہاں تک بول پڑتے ہیں کہ دیکھا ہم کو ستایا تھا نا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس نے مجھ کو ستایا تھا نا، اس وجہ اس کے ساتھ یہ کام ہوا، اس نے مجھے گالی تھی، میرا مذاق اڑایا تھا، اس کے ساتھ تب یہ کام ہوا ہے۔ بعض اوقات دوسرے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، اگر ہمارے ساتھ نہ کرتا تو اس کے ساتھ یہ کام نہ ہوتا۔ گویا وہ چھپی باتوں اور سربستہ یعنی خفیہ رازوں کے جاننے والے ہیں، اور آل بدولت یعنی ان کو اپنے مخالف پر آنے والی مصیبت کے اسباب معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ذیل میں مذکورہ روایت امام غزالی کے فرمان سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ امام غزالی ایک روایت لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی جب تیرے مسلمان بھائی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر خوشی نہ کر، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اگر تم اس پر شماتت کرو گے، خوشی کرو گے، تو پیارے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ چیز تو دور کر دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو شماتت جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہلکات جو ہوتے ہیں گناہ، ان میں سے یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کا کوئی غم، دکھ، تکلیف دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔